بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلے کا نشان تحریک انصاف کی ضرورت ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی ضد ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے منصب پر بٹھایا ہے، چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں، ان کے ساتھ 5 صوبائی الیکشن کمیشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زیادہ عزت دی ہے، کوئی تو خدا کا خوف کریں، انصاف سے کام لیں۔ بالکل واضح نظر آتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، جس حد تک بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے خلاف چلے گئے ہیں۔ جو فیصلہ آتا ہے تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے، کبھی توہین الیکشن کمیشن کا کیس بن جاتا ہے، کبھی کچھ۔ اب بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تھا کہ انتخابات قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوئے۔ سب کو نظر آتا ہے کہ انتخابات کس طرح ہوتے ہیں، تحریک انصاف کے انتخابات کس طرح ہوئے تھے، اور آپ لوگوں نے اس کو غیر قانونی کیوں قرار دیا تھا۔ اب پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے تحریک انصاف کو بلے کا نشان دوبارہ سے واپس دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ نشان ختم کر دیا گیا تھا، چھین دیا گیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جانے کی تیاری کر رہا ہو۔ بہرحال کوئی سوچنا چاہیے، کوئی دیکھنا چاہیے۔ تحریک انصاف کو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات میں حصہ لینے سے روکا جائے، ہر صورت روکا جائے۔ اس میں بڑی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ادارے بھی موجود ہیں۔ تو پھر ایسا کریں کہ ادھر ادھر کی مارنے کی بجائے اس کو کالعدم قرار دلوا لیا جائے، کیونکہ سارے ادارے، سارے انصاف کے ادارے اور بے انصاف کے ادارے، سارے کے سارے آپ کے ماتحت ہیں۔ پھر چھوٹی باتیں چھوڑیں، بہت بڑا فیصلہ کر لیں کہ تحریک انصاف انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی۔ لیکن اب تحریک انصاف انتخابات میں حصہ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کون سے انتخابات؟ اب جب کہ بلے کا نشان ایک بار پھر تحریک انصاف کو مل گیا ہے، تو انتخابات کا مستقبل مجھے تو ایک بار پھر مخدوش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب الیکشن ایک بار پھر تھوڑے سے دور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کتنے دور جائیں گے؟ یہ ہمارے نجومی جو ہمارے پاس آتے ہیں، غاطب علی شاد صاحب، وہ تو 2 سال کے ڈیلے کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل گیا۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب نے دڑکی لگا دی ہے، دوڑ لگا دی ہے، وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے دور ہو گئے ہیں۔ اب تک تو یہی کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، اور ان کے داماد نے کہا تھا کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ میاں صاحب 5ویں بار بھی پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کے سب سے بڑے، سب سے زیادہ اعتماد کے ساتھی عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ابھی تک میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے نہ مسلم لیگ نون کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے سارے یہی کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب آئے بھی اس لیے تھے۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کا کہیں سے فیصلہ نہیں ہوا، اور نہ ہی میاں نواز شریف نے ایسی خواہش کا اظہار کیا۔ اور ساتھ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے ٹی وی پروگرام میں یہ بھی کہا گیا کہ بلے بلے کی بات کر رہے تھے۔ بلے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ بلے ہوگی، بلکہ وہ کہتے تھے کہ بلے کے نشان کی بات کر رہے تھے۔ اب ان کو نشان مل گیا تو انتخابات میں حصہ لیں۔ گویا عرفان صدیقی صاحب نے تحریک انصاف کو معاف کر دیا ہے، اور ان کو راستہ دے دیا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں اور دکھائیں کہ کس طرح سے وہ جیت سکتی ہے۔ انتخابات اگر دیانتداری سے، ایمانداری سے، شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوتے ہیں، تحریک انصاف کو واقعی لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے، تو پھر ناظرین نتائج کیا ہوں گے وہ آپ بتا دیں۔ ہم اس پر بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگا۔ آپ جو بات کریں گے وہ 100% درست ہوگی۔ آج بے نظیر بھٹو کی برسی بھی منائی جا رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی برسی پیپلز پارٹی ہر سال، آج 16ویں برسی ہے، ہر سال بڑے عقیدت اور احترام سے مناتی ہے۔ لیکن بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو تلاش کرنے کی کبھی پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح سے کوشش نہیں کی گئی جیسے اولاد اپنے والدین کی ایسی صورتحال میں قاتلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے والدین اس طرح سے قتل ہو جائیں، مارے جائیں، پیپلز پارٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ بے نظیر بھٹو کے قاتل سامنے آ سکیں۔ قاتل تھا کون، ہے کون، اس کے بارے میں کئی باتیں ہو رہی ہیں۔ کئی تو مشرف کا نام لے رہے ہیں، اور مشرف آصف علی زرداری کا نام لیتے لیتے مر گئے۔ ادھر تحریک طالبان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ محسود کی طرف سے یہ سارا کچھ کروایا گیا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کو کس نے قتل کروایا۔ بہرحال
پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسا کچھ سامنے نہیں آیا کہ بے نظیر بھٹو کے قاتل سامنے آ سکیں. حالانکہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں لگاتار 15 سال تک حکومت رہی اور مرکز میں بھی انہوں نے 5 سال حکومت کی, لیکن اگر کچھ انہوں نے کام نہیں کیا, اگر کچھ پکڑا نہیں گیا تو بے نظیر بھٹو کے قاتل نہیں پکڑے گئے. اب پیپلز پارٹی کی طرف سے انتخابات میں پرجوش طریقے سے حصہ لینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے. ادھر پیپلز پارٹی کی طرف سے انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کی تیاریاں جاری ہیں, انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے, سیاسی اتحاد نہیں کیا جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ مقامی طور پر آپ کسی کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ماضی میں چلتے ہیں, کتنی دشمنی تھی, کتنی مخالفت تھی, کتنی ذاتیات پر گئے ہوئے تھے. تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اب بھی پوزیشن اسی طرح کی ہے, لیکن ان دنوں یہ ہوا تھا بلدیاتی انتخاب ہوئے, اس موقع پر لاڑکانہ میں مولانا راشد سمرو کا تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہوا تھا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی. اب یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ کئی جگہوں پر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے مابین سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, اتحاد میں پروئے جا رہے ہیں. ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم پر آ کر الیکشن لڑنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کئی جگہ پر ایسا ہو بھی چکا ہے, جیسا کہ فیصل کریم کنڈی ہیں, ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف ہمارے ساتھ آ کر مل جائے, اور اس سیٹ پر تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئی ہے. یہ شاید ڈیرہ اسماعیل خان والی سیٹ ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے مابین اتحاد ہو گیا ہے. جیسے یہ خبر سامنے آئی تو یہ کارٹون بننے لگے, مخالفین کی طرف سے یہ باتیں ہونے لگیں کہ کیسے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, مقامی سطح پر ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ صرف ایک صورت میں اتحاد ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری کو مائنس کر دیا جائے. عمران خان کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی تھی, تو اس شرط سے اس طرح سے بچا گیا ہے کہ مقامی سطح پر آپ اتحاد کر سکتے ہیں. اس سے مقامی سطح پر آصف علی زرداری صاحب مائنس ہوں گے تو تحریک انصاف کو کسی قسم کا گلہ یا اعتراض نہیں ہوگا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا یا اتحاد کا. اس طرح سے یہ بات سامنے آئی تو یہ کہا جانے لگا کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اتحادی بنے. اس طرح سے اتحادی بنے ہیں. لاہوریوں کے لیے بلکہ پنجاب کے لوگوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے ایک خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے. حکومت کی طرف سے اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ طلباء کو رعایتی قیمت پر موٹر سائیکل دیے جائیں گے. کون سے موٹر سائیکل؟ الیکٹرک موٹر سائیکل. آج کل جس طرح سے فوگ ہے, جس طرح سے اسموگ ہے, اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ بے شمار رکشے چلتے ہیں, ٹرانسپورٹ چلتی ہے, موٹر سائیکل چلتے ہیں, ان کے دھوئیں سے یہ آلودگی پیدا ہوتی ہے. اس سے بچنے کے لیے پہلے تو آٹو رکشے آ گئے تھے, الیکٹرک رکشے آ گئے تھے, وہ بہت ہی کم قیمت پر رکشہ ڈرائیوروں میں تقسیم کیا گیا ہے. اب بائک کی بات ہو رہی ہے کہ بائک اسٹوڈنٹس کو بہت ہی کم قیمت پر دی جائے گی, الیکٹرک بائک, تاکہ اس کا دھواں نہ ہو, آلودگی نہ ہو. تو 10,000 روپے میں ایک موٹر سائیکل ایک اسٹوڈنٹ کو, اس کے بعد تھوڑی سی قسطیں ہوں گی. اس طرح سے طلباء کے لیے ایک حکومت کی طرف سے بہت بڑی رعایت کا اعلان کیا گیا ہے. کبھی پنجاب میں یہ بھی ہوا کرتا تھا, غلام مصطفیٰ خان کی حکومت تھی, ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا, اس دور میں اعلان کیا گیا گورنر صاحب کی طرف سے کہ اسٹوڈنٹ کا کرایہ بس میں 10 پیسے ہوگا. ان دنوں 10 پیسے بھی اتنی بہت بڑی بات تو نہیں ہوا کرتی تھی. بہرحال 10 پیسے کرایہ ہونے سے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑی ایک سہولت تھی, جس سے اسٹوڈنٹ کی طرف سے بڑا فائدہ اٹھایا گیا. اور پھر یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے جعلی اسٹوڈنٹس کے کارڈ بھی بنوا لیے تھے اس سہولت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ اب جب کہ حکومت کی طرف سے الیکٹرک بائکس دی جا رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو, کئی ایسے اسٹوڈنٹ سامنے آ جائیں جنہوں نے اسکول کا, کالج کا منہ بھی نہ دیکھا ہو. بہرحال اگر یہ جعلساز سامنے آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی بائک نہ دیے جائیں. بہرحال اسٹوڈنٹس کو مبارک ہو. آج کل کی نسبت لاہور میں دھند تھوڑی سی کم ہے, کل تو بہت زیادہ, اتنی زیادہ دھند تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا. اللہ کرے کہ اسموگ اور فوگ سے ہماری جان چھوٹ جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.